جب آ چکی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح ورأیت الناس اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج فسبح پس آپ تسبیح کریں بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ واستغفر اور اس سے مغفرت مانگیں انہو بے شک وہ کان توابا بہت معاف کرنے والا ہے اذا مانا جب جاء آ چکی یا آ جائے انشاءاللہ تفسیر میں جب مطلب بیان ہوگا تو یہ دونوں ترجمے آپ کو سمجھ آ جائیں گے جاء جب آ چکی یا جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد نصر عربی میں مدد کو کہتے ہیں والفتح اور فتح یہ جو ہم فتح کہتے ہیں نا جسے اصل میں وہ فتح کا لفظ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ واو کا معنی اور رأیت آپ نے دیکھ لیا یہ جو آخر میں تا زبر تا ہے نا یہ عموماً مخاطب کے لیے آتی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ رآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا وَرَأَيْتَ واو کا معنی اور آپ نے دیکھ لیا الناس لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں جس لفظ کے آخر میں یوں واو نون آتی ہے وہ لفظ جمع ہوتا ہے وہ داخل ہو رہے ہیں فی میں دین اللہ اللہ کے دین فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا یہ فوج کی جمع ہے فوج در فوج گروہ در گروہ فسبح فا کا معنی پس کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو کے ساتھ بھی کرتے ہیں پس آپ تسبیح کریں یا تو آپ تسبیح کریں بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ حمد با کا معنی ساتھ رب کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ واستغفرہ اور اس سے مغفرت مانگیں واو کا معنی اور استغفر مغفرت مانگیں ہو اس سے انہو بے شک وہ یا بالیقین وہ کان توابا بہت معاف کرنے والا ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ النصر اور اس کا ایک نام سورۃ التودیع تودیع ودع یودع تودیعا کا معنی ہوتا ہے کسی کو رخصت کرنا جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو اسے ہم سنت ہے کہ گیٹ تک چھوڑ کے آئیں تو اسے کہتے ہیں تودیع کہ میں نے مہمان کو رخصت کر دیا تو عربی میں اسے کہتے ہیں میں نے مہمان کو الوداع کہہ دیا کہتے ہیں نا الوداع یہ لفظ الوداع نہیں ہے پڑھتے ہیں نا عموماً رمضان المبارک کے اختتام پر الوداع یا ماہ رمضان تو لفظ الوداع ہے الوداع ماہ رمضان عموماً غلط پڑھا جاتا ہے یہ تو ودع یودع کا معنی ہوتا ہے کسی کو رخصت کرنا اس سورت کا نام سورۃ التودیع کیوں ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ملتا ہے کہ اب آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ اس لیے اس صورت کو سورہ تودیع بھی کہتے ہیں، تودیع بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے فضائل میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اذا جاء نصر اللہ ہے، یہ والی صورت تعدل ربع القرآن، یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جیسے سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو پورے ایک قرآن کا ثواب ہے۔ ایسے اذا جاء نصر اللہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر آپ اس صورت کو 4 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، آپ نے فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر آپ اسے 4 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کو 3 صورتوں کا پتہ چلا۔ سورہ زلزال 4 مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب، سورہ اذا جاء نصر اللہ 4 مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب، اور ساتھ سورہ فاتحہ کو ملا لیں وہ نصف قرآن ہے، اسے 2 مرتبہ پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب۔ تو کم از کم آپ روزانہ صبح ان 4 صورتوں کو اسی گنتی پر پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو ثواب پہنچایا کریں۔ 4 قرآن کے برابر ثواب تھوڑے ٹائم کے اندر آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ صورت سورہ نصر قرآن پاک کی آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن پاک کی مکمل نازل ہونے والی آخری صورت کون سی ہے تو وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ اس کے بعد کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی۔ جیسے قرآن پاک کی مکمل نازل ہونے والی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایسے مکمل جو سب سے آخر میں صورت نازل ہوئی ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ چنانچہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگرد عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اتعلم آخر سورۃ القرآن نزلت، کہ تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت کون سی؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ اور یہی جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا۔ جب آپ نے پڑھا تو صحابہ کرام خوش ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے کہ وہ آ چکی، اس میں مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری ہے، تو سارے صحابہ خوش ہوئے۔ لیکن آپ کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رونے لگے، اور ایک روایت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، سسکیاں بن گئی۔ سارے صحابہ حیران تھے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، اور یہ رو رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ اے آپ میرے چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ابھی آپ کیوں روئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس صورت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو میں تو آپ کی جدائی کے غم میں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میرے آنسو نکل آئے، میری سسکی بن گئی۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا عباس کی تصدیق فرمائی۔ سورہ نصر کب نازل ہوئی؟ 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے، مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں، یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو ہے نا اذا جاء، عربی کے اندر ایک لفظ ہے اذ اور ایک ہے اذا، دونوں کا معنی ہے جب، لیکن اذا آتا ہے فیوچر کے لیے، استقبال کے لیے۔ تو کیا مطلب؟ جب آ جائے، آنے والے وقت میں نے کہا تھا نا کہ تفسیر جب کروں گا تو پتہ چلے گا۔ تو اذا جاء، جب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، خیبر کے موقع پر، کہ جس کے اندر مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دی گئی کہ مکہ فتح ہوگا۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ مبارکہ یہ نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور نازل کب ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، سن 10 ہجری۔ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اس سال آپ نے صحابہ کرام کو حج کرنے کے لیے بھیجا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کا امیر بنا کے بھیجا۔ اسی سے علماء نے دلیل پکڑی ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بننے کے حقدار تھے، کہ آپ نے اپنی زندگی میں حج دین کا بڑا اہم ترین فریضہ ہے، کہ صحابہ کرام کا اگر کسی کو امیر بنائے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بعد بھی امیر اور خلیفہ انہی کو مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں نماز پڑھانے سے جب آپ عاجز ہوئے تو آپ نے اپنے مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ اسی بات سے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے کہا نا کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ان کو ہمارے دین کا امیر بنانے پہ راضی ہوئے، مصلی جو دے دیا، تو ہم انہیں اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی نے انہیں ہمارے دین کا امام بنا دیا جب مصلی پہ کھڑا کیا۔ 17 نمازیں پڑھائی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کی زندگی مبارک میں، 17 یعنی 17 نمازیں۔ تو سیدنا علی نے عرض کیا، فرمایا کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، میں علی ان کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بناؤں، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بہرکیف تو فتح حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں آپ نے خود حج کیا، صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ جو بڑی عید کے بعد ایام آتے ہیں نا، جنہیں کہتے ہیں ایام تشریق، یعنی بڑی عید کے دن سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، پھر اس سے اگلا دن، ان ایام کو کہتے ہیں۔ اور اگلے دن کے بعد یعنی 5 ایام ہے، یہ ایک بڑی عید کا دن اور ایک بڑی عید کے دن سے پہلے، وہ جس میں ہم تکبیرات کہتے ہیں نا نماز کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو 9 ذو الحج، پھر بڑی عید کا دن، اور اس کے بعد 3 دن، یہ 5 دن ہیں ایام تشریق۔ ان ایام کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، وہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو اس کے 80 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کتنے دن بعد؟ 80 دن بعد۔ پھر اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، یعنی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کلالہ ایک مرد یا عورت ہے جن کے نہ اوپر والدین ہوتے نہ ان کی اولاد ہوتی، کہ ان کی وراثت کیسے تقسیم ہو، وہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50 دن رہ گئے، اور پھر اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے بعد آپ کی زندگی کے 35 دن باقی رہ گئے۔ اور پھر قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی قرآن پاک کی آیت ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن بعد آپ کا انتقال ہوا، یا بعض روایات میں آتا ہے 7 دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ بہرکیف یہ جو سورہ نصر ہے، سورہ نصر، یہ آپ کی زندگی میں نازل ہونے والی مکمل صورت، سب سے آخری صورت ہے۔
اچھا آپ نے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کیا تھا مشرکین مکہ سے، جب آپ سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا تو انہوں نے آپ کو روک دیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اس موقع پر آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ جو دوسرے قبیلے ہیں نا، جو جس کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے، جس کا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے۔ چنانچہ 2 قبیلے تھے، ایک تھا بنو بکر، ایک تھا بنو خزاعہ، ان کے آپس میں بڑی لڑائیاں تھیں۔ بنو بکر وہ قریش کے ساتھ ہو گیا، یعنی مکہ والوں کے، اور بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ تو اب معاہدہ تو ہوا تھا کہ لڑائی نہیں کریں گے، کتنے سال؟ 10 سال۔ کتنے سال؟ حالانکہ 2 سال بعد آپ نے مکہ فتح کر لیا۔ یہ کیوں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ سن 6 ہجری میں معاہدہ ہوا ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس سے 22 مہینے بعد ہی لڑائی ہو گئی، مکہ فتح ہوا۔ کیوں؟ اصل میں اس معاہدے کو توڑنے والے بھی قریش تھے، مکہ کے لوگ تھے۔ وہ کیسے توڑا انہوں نے؟ یہ جو بنو بکر تھا نا، جو قریش کے ساتھ تھا، اس نے حملہ کیا بنو خزاعہ کی ایک شاخ پر، حالانکہ وہ معاہدے کے اندر شریک تھے، ان سے لڑائی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ انہوں نے ان کے 12 بندے قتل کر دیے، مکے کے لوگ بھی ساتھ شریک ہوئے۔ اب جب یہ معاہدہ توڑا نا تو آپ نے اپنے چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کو بھیجا مکہ المکرمہ میں کہ قریش سے بات کر کے آؤ کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب چند باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جن 12 بندوں کو قتل کیا ہے نا آپ لوگوں نے، ان 12 بندوں کا خون بہا، یعنی دیت جسے کہتے ہیں 100 اونٹ ہوتا ہے، وہ ادا کرو۔ یا نمبر 2، اگر دیت تم نے نہیں ادا کرنی تو جن لوگوں نے قتل کیا ہے نا ان کو اپنے معاہدے سے باہر نکال دو، جو ایگریمنٹ ہمارا تمہارا ہوا ہے نا اس ایگریمنٹ سے ان کو باہر نکال دو، ہم خود ان سے بدلہ لیں گے۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں چاہتے تو پھر معاہدے کو ختم کر دو، ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے کہا نہ ہم دیں گے تمہیں دیت، اور نہ ان لوگوں کو ہم اپنے ایگریمنٹ اور معاہدے سے باہر نکالیں گے۔ باقی آخری شک رہ گی معاہدہ ختم کرنے والی، ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ ختم، ہمارا معاہدہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ اب بتاؤ کیا کریں۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، صلح صفائی بہتر ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا نہیں یا رسول اللہ۔ انہوں نے آپ پہ کوڑے کرکٹ گرائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دیں، کیا کیا بات اور دکھ تھا جو انہوں نے آپ کو نہیں پہنچایا، ہم لڑائی کریں گے۔ تو آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی، تو آپ نے نا خفیہ تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا، ابھی پوشیدہ رکھ کے تیاریاں شروع کر دو۔ اب تیاری ہوئی، 22 مہینے بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کے نکلے مکہ کی طرف۔ کتنے ہزار کا؟ دیکھیں آپ جو دعوت لے کے آئے تھے نا کیسے بڑی۔ بدر کے اندر آپ 313 تھے، بدر 2 ہجری میں ہوا، 3 ہجری میں ہوا غزوہ احد، اس میں آپ کی تعداد تھی 1000، میدان میں پہنچ کے رہ گئی 700۔ پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا جس کے اندر کافر 10,000 آئے تھے اور آپ کی تعداد تھی 3000۔ دیکھیں تعداد بڑھتی جا رہی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 لوگ لے کے گئے تھے، اور وہ 1500 تھے، لیکن جب فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ 313 سے شروع ہوا تھا، کہاں پہنچ گیا؟ 10,000، اور راستے سے پھر 2000 اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ملے تو یہ لشکر بن گیا 12,000۔ اب مکے والوں کو پتہ چلا نا کہ وہ تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر انہوں نے دوڑایا ابو سفیان کو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ جا کے انہیں مناؤ۔ اسی موقع پہ تو جب ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ایمان والوں کی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چونکہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں تو ابو سفیان ان کے گھر گئے، چارپائی پہ بیٹھنے لگے نا تو آپ کی سگی بیٹی ہے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بڑا حیران ہوا کہ بیٹی یہ کیا کیا، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں کہنے فرمانے لگی
کہ نہیں آپ بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ بستر اللہ کے نبی کا ہے، بھلا اس پر میں ایک مشرک اور ناپاک کو کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ لیکن یہ تھا ایمان۔ اصل رشتہ داری ہے ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، یہ ہے رشتہ داری کی بنیاد۔ باہر کیف تو پھر آپ نہیں مانے، جب 10,000 12,000 کا لشکر یہ مکہ میں داخل ہوا تو پھر مکہ فتح ہوا۔ اب یہ سمجھ آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ یہ تو معاہدہ کر کے آئے تھے کہ 10 سال لڑیں گے نہیں، پھر یہ 22 مہینے بعد 2 سال کے اندر اندر انہوں نے دوبارہ مکے کے اوپر چڑھائی کیوں کی؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ذہن میں ہو کہ اس معاہدے کو توڑنے والے مسلمان نہیں تھے، مکے کے مشرک تھے، جس کی وجہ سے پھر آپ نے ان کے اوپر یہ چڑھائی کی اس موقع کے اوپر۔ چلیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو یہاں یہ جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح۔ اگر یہ ترجمہ کریں کہ جب آ چکی اللہ کی مدد اور فتح، یہ تو ٹھیک ہے کہ فتح مکہ ہو چکا، اس لیے ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ کے صیغے کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اور دوسرا یہ جو قول ہے کہ جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، تو اس کا بھی مطلب واضح ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن ابھی اسلام کا جو غلبہ ہے، پوری دنیا میں اسلام کا جو پرچم لہرانا ہے، وہ والی فتح ابھی تک نہیں ہوئی، اور وہ ہوئی ہے خلفائے راشدین کے دور میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، جزائر بھی فتح ہو گیا، چین تک فتح ہو گیا، یعنی آدھی دنیا سے زائد دنیا پر، تہائی دنیا پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ تو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں جس فتح مکہ کی تمہید کے ساتھ پیشن گوئی کی گئی تھی، خلفائے راشدین کے دور میں وہ پیشن گوئی مکمل ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، قرآن پاک میں دیکھیں، قرآن پاک میں دیکھیں، کھلا رکھیں قرآن پاک۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے نا عرب کے بڑے قبیلے ایسے تھے جن کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ چکی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا بیٹھ چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں گے مکہ اگر فتح ہو گیا نا، اگر ہم مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان کا اظہار کرتے ہیں نا تو قریش سے دشمنی ہو جائے گی، تو وہ مکہ کے فتح ہونے کے انتظار میں تھے۔ جو ہی مکہ فتح ہوا، اب ایک دو نہیں، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئی۔ جو بغض صحابہ میں کہتے ہیں نا چند صحابہ مومن تھے، یہ قرآن کی یہ آیت ان کا بہت بڑا رد ہے۔ ایک دو نہیں، قرآن کہہ رہا ہے افواجا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئی، فوجوں کی فوجیں۔ یمن سے، اکیلے یمن سے 700 لوگ، جس دن مکہ فتح ہوا ہے 700 لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاء نصر اللہ والفتح، آ گئی اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ جاء اہل الیمن، کیونکہ یمن والے لوگ آ گئے، یعنی جب یمن والے لوگ آئے نا تو اس موقع پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا اللہ اکبر، اور کہا اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی، کیونکہ یمن کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 700 بندے ایک ہی دن میں۔ اور اس وقت کے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما اہل الیمن، اہل یمن کیسے ہیں؟ تو پیارے نبی نے یمن میں رہنے والے لوگوں کی تعریف کیسی فرمائی؟ آپ نے فرمایا قوم رقیقۃ، نرم دل لوگ ہیں، اور قلوبہم لینہ، ان کے دل بڑے نرم ہیں، ان کی طبیعتیں بڑی اچھی ہیں۔ الایمان یمان، اصل ایمان یمنی لوگوں کا ہے، یعنی مضبوط ترین ایمان۔ اور والفقہ یمان، اصل دین کی سمجھ یمن کے لوگوں کو ہوگی۔ اور والحکمت یمانیہ، حکمت اور دانائی بھی یمن کے لوگوں میں پائی جائے گی۔ تو آپ نے یمن کے لوگوں کے آنے پر یوں بشارت دی صحابہ کرام کو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، تو پتہ چلا چند ایک صحابہ نہیں ہیں،
فوجوں کی فوجیں تو داخل ہوئی ہیں مکہ کے فتح ہونے کے بعد. تو صحابہ کرام کی جو گنتی ہے نا 1.25 لاکھ کم و بیش، 1,44,000 یا 1.25 لاکھ اس سے کم یا زیادہ. جو صحابی ہے نا، صحابی کہتے کسے ہیں، بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا یہ صحبت میں، مثلا یہ آپ میری صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ جانا کسی کے پاس ایمان کی حالت میں، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے ایک لمحے کی کیوں نہ ہو، اور پھر ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، تو انہیں کہتے ہیں صحابی. صحابی کے صحابی ہونے میں عمل کوئی دخل نہیں کہ اس نے حج اتنے کیے ہوں، نمازیں اتنی پڑھی ہوں، جہاد اتنے کی ہوں، نہیں، صرف ایمان کی حالت میں صحبت پائی ہے، ایمان پر موت ہوئی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام نبی کے صحابہ جنتی ہیں، تمام کے تمام نبی کے صحابہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ جنت کو ہی کہا جاتا ہے. باہر کیا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے مغفرت مانگے. یعنی جب آپ جس مشن کے لیے آپ آئے تھے نا وہ مشن مکمل ہو گیا، تو اس کے شکر کے طور پر تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار کی کثرت کریں. چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو آپ یہ دعا مانگتے، یہ ضرور پڑھتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر، اس کی آپ کثرت کرتے. اور ایک دوسری روایت میں جو ہماری والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ اس کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی نا آپ یہ کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے کہا فسبح، تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں، وبحمدہ یہ نا کہ تسبیح حمد کے ساتھ کریں، یہ بھی پڑھتے، اور استغفر اللہ کہ اللہ سے مغفرت مانگے، واتوب الیہ پھر آپ اس کی کثرت کرنے لگے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ استغفار کا معمول یہ تھا، استغفار کا معمول یہ تھا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور مجلس کے دوران آپ کے الفاظ ہوتے تھے اللہم اغفر لی وتب علیہ. یہ استغفار آپ مجلس کے دوران 100 مرتبہ کرتے تھے. اب آپ کا استغفار ہے کیا؟ استغفار کہتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگنا. آپ کا استغفار نا 2 طرح کا تھا. کتنی طرح کا؟ ایک استغفار آپ اپنی ذات کے لیے کرتے تھے، ایک استغفار آپ اپنی امت کے لیے کرتے تھے. سجدوں میں، لمبے لمبے سجدوں میں، یا ربی امتی اللہم اغفر لی امتی. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے کہ ہماری والدہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے. تو آپ نے دعا کی اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے. امی عائشہ بڑی خوش ہوئیں، بڑی خوش ہوئیں. آپ نے پوچھا عائشہ اتنی خوش کیوں؟ تو عرض کرنے یا رسول اللہ وہ کیوں خوش نہ ہو جس کے لیے نبیوں کا نبی مغفرت کی دعا کرے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں نا میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. دنیا میں معراج پہ گئے، وہاں پہ رات کو سجدوں کے اندر ہر لمحے میں ہمیں یاد رکھا. کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنی زندگی میں آپ کو یاد نہ رکھیں. اور آپ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے جو بھی عمل کریں سنت کے مطابق کریں، آپ کے طریقے کے مطابق کریں. یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری. اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد وہ جو آتی ہے نا حدیث مبارکہ کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتی تھی. دیکھیں ہم میں سے کبھی کسی نے اتنا قیام کیا؟
ہم تو شروع کرتے ہیں نماز، شروع کرنے کا پتہ چلتا ہے، ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری نمازیں تو ایسی. تو جب آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں نا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ کے لیے تو ساری کائنات بنی ہے، پھر کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگلے پچھلے آپ کے سب معاف ہیں. تو آپ نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے اتنی شان دی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن اللہ نے ہمیں بھی اپنے پیارے نبی اور لاڈلے نبی کی امت میں پیدا کیا اور پھر مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، کلمہ کی دولت دی، تو ہمیں بھی شکر گزار بننا چاہیے اس کلمے والی زندگی کو اپنا کے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو اس دن آپ نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی. سوموار کا دن تھا. یہ کون سا دن تھا؟ سوموار کا دن تھا. آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تکلیف بڑی زیادہ تھی. تو فجر کی نماز کھڑی ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے. تو آپ کو افاقہ ہوا، آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور حجرے کا پردہ اٹھا کے یوں دیکھا. تو سیدنا انس کہتے ہیں میری آپ کے چہرہ انور پہ نظر پڑی، سبحان اللہ. آپ نے جب دیکھا نا تو آپ مسکرائے. آپ کیا ہوئے؟ مسکرائے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت آپ کا چہرہ قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہو رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ کے چہرے کا تقدس، آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کے چہرے پہ خوبصورتی، وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہوں. پھر محدثین نے لکھا ہے کہ آپ مسکرائے کیوں؟ آپ مسکرائے اور پھر اندر چلے گئے، دوبارہ پھر لیٹ کے، تکلیف بڑی زیادہ تھی. اور چاشت کے وقت، کس کے وقت؟ چاشت کے وقت، یہ جو آج کل ٹائم ہوتا ہے نا کچھ 7 ساڑھے 7 کا، اس وقت آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی پردہ فرما گئے. محدثین نے لکھا کہ آپ نے یہ جو پردہ اٹھایا نا اور دیکھ کے مسکرائے کیوں؟ تو اس لیے آپ مسکرائے کہ آپ جو مشن لے کے آئے تھے نا، وہ مشن آپ نے مکمل ہوتا دیکھ لیا، کہ میں نے ایسی جماعت تیار کر دی ہے جس نے میری موجودگی میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نماز کو کھڑا کر دیا. اس کو دیکھ کے آپ مسکرائے. دیکھیں جس آدمی نے کسی پہ محنت کی ہو نا، تو اس محنت